قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں گی اس کا تعلق ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. دراصل یہ خطبہ جمعہ اس سے پہلے یہ خطبہ جمعہ کا تتمہ اور تکملہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو جمعہ آیا تھا اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی تھی، خصوصاً اخلاقی بگاڑ، اخلاقی پستی و تنزلی کی باتیں جو کی گئی تھیں، ان کا حل کیا ہے، ان کو سماج اور معاشرے سے دور کیسے کیا جائے، ان کا سالوشن کیا ہے، ان تمام باتوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج بات کی جائے گی. ان تمام وجوہات پر غور کریں، اگر سوچیں سمجھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی اعتبار سے جتنے بھی بگاڑ پائے جاتے ہیں، جو بھی بے راہ روی کا شکار ہے، سب سے پہلا وجہ اور ریزن یہی ہے کہ دین سے اس کے اندر دوری پائی جاتی ہے. اگر دین سے اس کے اندر قربت ہو، دین سے قریب رہتا ہو، دین کو سیکھتا سکھاتا ہو، دین سے اس کا تعلق رہتا ہو، تو بہت ساری خامیاں، بہت سارے بگاڑ ویسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو اخلاقی برائی کا جہاں تعلق ہے، خاص طور سے اخلاقی برائی کے اندر بے حیائی کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک ریزن تو یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی برائی کتنی سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اگر لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے تو شاید وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے. لہٰذا اخلاقی برائی میں سب سے بڑی جو برائی ہے بے حیائی کا معاملہ، اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رہنے والے مکان کے اندر اور آس پاس جو ماحول ہے اس کے اندر وہ کیا کرے کہ دین کو عام کرے اور برائیوں کی پہچان کو لوگ بتلائے تاکہ وہ برائی کو سمجھ سکے. آج میں جو بات کروں گا وہ حیا کے تعلق سے کروں گا، کیونکہ حیا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت وفی روایت فاصنع ما شئت، کہ اے انسانو اگر تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا کا جنازہ تمہارے اندر سے نکل جائے اگر، تو پھر جو جی چاہے کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور بتلاؤں میں آپ کو کہ شرم و حیا کا جو معاملہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی یا لائٹ لینے والی بات نہیں ہے. جہاں تک معاملہ حیا کا ہے، شریعت اسلامیہ نے حیا کو وہ مقام دیا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں گے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیا کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر ایک امتیازی صفت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. آپ لوگوں نے سورہ قصص کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور مدین میں کچھ بچیاں ہوتی ہیں، وہاں پر چرواہے ہوتے ہیں، اپنی بکریوں کو لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں. وہاں پر دو بچیاں ہوتی ہیں، دو بچیاں جو ہوتی ہیں وہ دور کھڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد جاتے دیتے معاملہ کیا ہے، تو یہ پہلے بچیوں کو موقع دیتے ہیں، بلکہ ان کی جانوں کو پانی پلا دیتے ہیں. وہ بچیاں کس کی ہوتی ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی. وہ بچیاں جب گھر پہلے پہنچ جاتی ہیں تو باپ پوچھتا ہے کیوں کیسے پہلے آ گئے؟ ہر روز تو معاملہ تھا سب کے پلانے کے بعد پانی تم پلا دیتے، پھر فلاں ٹائم ہو جاتا تھا، آج پہلے کیسے آ گئے؟ بہرحال بات چیت ہوتی ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت شیخ اسلام اپنی ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کے نقش و نگار، اس کی قد و قامت،
اس کی خوبصورتی کو نہیں بیان فرمایا قرآن کے اندر. کیا بیان فرمایا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. وہ عورت جو تھی, وہ جو لڑکی تھی شیخ الاسلام کی, وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت خوبصورت تھی, بہت اچھے قد و قامت والی تھی, یہ نہیں کہا کہ وہ جو بچی جو لڑکی تھی وہ استحیاء شرم و حیا پر سوار ہو کے آئی. یعنی اعلیٰ جب استعمال ہوتا ہے آن کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی چیز اپنے اوپری درجے پر ہو, اعلیٰ درجے پر ہو. تو یہ جو خاتون تھی, یہ جو لڑکی تھی شیخ الاسلام کی جو بیٹی تھی, یہ حیا کا ان کے اوپر اتنا غلبہ تھا کہ یہ شرماتے ہوئے آتی ہیں اور بس کام کی بات کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کے کام کا آپ کو اجرت مل سکے. تو بتانا یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے بارے میں تذکرہ کیا تو حیا کا تذکرہ کیا. اور آپ دیکھیں گے آگے حدیث پڑھیں گے, بہت ساری حدیث ہیں, میں ایک دو حدیث بیان کو آپ سامنے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں, ایمان کی 70 سے زائد برانچز ہیں اس کے. فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کا درجہ آپ دیکھیے, حیا کا مقام دیکھیے, حیا کی حیثیت اور قدر و قیمت آپ دیکھیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ توحید کی شاخ ہے, لا الہ الا اللہ کی شاخ ہے. سب سے نچلی شاخ جو ہے وہ کیا ہے, راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا. اور اس نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, اور یاد رکھنا حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دوسرے حدیث نے ارشاد فرمایا کہ الایمان والحیاء قرنا جمیعا. حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے, ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا اس کے ساتھ. یعنی ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو ممکن ہے اس کے یقینی طور سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حیا پائی جائے گی اگر اس صحیح معنوں میں ایمان والا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بے حیا ہے اور کہے وہ ایمان والا بھی ہے, شریعت نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر سے ایمان چلا گیا تو حیا بھی گئی, لازمی چیز ہے. لیکن اگر کسی کے اندر سے حیا چلی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی باقی نہیں رہا. سامعین کرام, بتانا یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا آ جائے, اس کے اندر شرم آ جائے اور یہ کوالٹی پیدا ہو جائے تو بہت ساری برائیوں سے وہ بچ سکتا ہے. خصوصاً اخلاقی برائی کے اندر جو بے حیائی کا ماحول آج گرم ہے, جو ہر جگہ عریانیت, فحاشی, عیاشی کے اڈے جو قائم ہیں, انشاءاللہ یہ سب بند ہو سکتے ہیں اگر انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے. اور جب حیا کی بات ہوتی ہے تو عموماً عام طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ حیا بس شرم و حیا ہی کی بات ہے. نہیں, آپ دیکھیں گے لمبی روایت ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, صحابہ کرام کو مخاطب کیا, کہا کہ استحی من اللہ حق الحیا. اے میرے صحابہ, تم اللہ تعالیٰ سے اس کے حق کے مطابق جیسا کہ اس سے حق حیا کرنے کا ویسے حیا کرو. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ انا کنا نستحی من اللہ الحمدللہ, کیا کہ اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ حیا کرتے ہیں. اس نے فرمایا کہ لیس ذاک, ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو, جو تم خیال کر رہے ہو, حیا اس کو نہیں کہتے ہیں. اس نے صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہے, اس نے فرمایا کہ ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعى. حیا اس کو کہتے ہیں حقیقی معنوں میں کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو اس سے ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں جو اللہ سے حق ہے حیا کرنے کا, اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ تم اپنے ان تحفظ الراس وما وعى, کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو اس سے ملا ہوا ہے. سر کے اندر کیا ہے, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, زبان بھی ہے, ساری چیزیں ہیں نا. اور عام طور سے انسان جو بے حیائی کا شکار ہوتا ہے یا بے حیائی کے کام ملوث ہوتا ہے, اس میں چہرے کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو اس کے اندر ہے. آنکھ کی آپ حفاظت کیجیے. آنکھ یہ پہلا زینہ ہوتا ہے, آنکھ یہ پہلا زینہ ہے انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانے کا. اگر انسان اپنے اس آنکھوں پر قابو پا جائے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے تو بہت سارے بے حیائی کے راستے وہیں بند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کان ہے, بے حیائی کی باتیں نہ سنا کرو. زبان ہے, بے حیائی کی باتیں, ولگر باتیں مت کیا کرو. خواتین بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, چہرہ بھی سر کے اندر ہی داخل ہے,
چہرے کو اپنے کھول کر کے بازاروں کا رونق نہ بناؤ، ان کو پردے کے اندر رکھو، کیونکہ یہی زینہ ہے، یہی راستہ ہے، یہی پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے جو انسان کو بے حیائی کے جو آخری مرحلہ ہے زنا تک جا کے پہنچاتا ہے، یہی چہرے کے اندر جو بھی چیز شامل ہے۔ تو شریعت نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں حیا یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو اس کے اندر ہے۔ اس نے فرمایا اس کے بعد وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور ایسے ہی تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے ارد گرد اس کے اندر ہے۔ بطن مینس پیٹ کے اندر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اور صرف آنکھ کا نیچے کر لینا یا ایسے طریقے سے بے حیائی کام سے رک جانا، یہی صرف حیا نہیں ہے، بلکہ حیا اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم حرام کام سے رک جاؤ۔ حیا اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ تم برائی کرنے سے باز آ جاؤ۔ شریعت نے کہا کہ تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی اپنے پیٹ کے اندر جو ڈالو تم حلال لقمہ ڈالو، حرام پیٹ کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ تمہارے پیٹ سے لگا ہوا تمہاری شرمگاہ ہے، تم اس کی حفاظت کرو، غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کرو۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا اور حیا اللہ تعالیٰ سے کرنے کا مطلب یہ ہے وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، کہ انسان اپنے موت کو یاد کرے اور مرنے کے بعد جو ہڈیاں سڑ گل جانے والی ہیں ان سب کو یاد رکھے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے نا، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے، دنیا کی زیب و زینت کو وہ چھوڑ دے۔ فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو جس کسی نے ایسا کیا، یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کسی نے ایسا کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق کے مطابق حیا کیا۔ دیکھیے حیا کا مطلب سمجھایا، حیا کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کیا کر لے، نکاحوں کو نشی کر لے یا بے حیائی کام سے رک جائے، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اس کام سے بندہ رک جائے جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے، اور صرف وہی کام کرے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، پورے حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حیا کی وسعت کو سمجھا جائے اور جانا جائے، اور اخلاقی برائی کے اندر جن جن چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، جسم کے جن اعضاء کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کو سمجھا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی ہولناکی جو ہے، اس کی خطرناکی جو ہے، وہ بھی کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حیا کو خاص طور سے اللہ نے کئی بار بیان فرمایا ہے۔ کہیں کہا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ تم سے بے حیائی کام کرائے۔ کہ اللہ نے یہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلائے، تو ان کو جان لینی چاہیے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی، اس سے بڑھ کر کے خسارہ، اس سے بڑھ کر کے نقصان، اس سے بڑھ کر کے خسارہ مبین کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دائرے فائدے میں پیدا کیا، مقصد کیا تھا؟ ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، اور اس سے کہیں بڑھ کر کے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی فحش کام میں لگا ہوا ہے یا فحش کو پھیلاتا ہے مومنوں کے درمیان میں، تو اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے، اس کو باخبر ہو جانا چاہیے کہ ایسے لوگ، ایسے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی وہ لوگ ذلیل رسوا ہوں گے، دردناک ان کو عذاب ملے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہی گیا ہے۔ لہٰذا اخلاقی برائی، اخلاقی جو گراوٹ ہے، اس سے بچنے کے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر ہم حیا پیدا کریں۔ سامعین کرام، حیا کی بہت ساری شکلیں ہیں، حیا کے مختلف شکلیں صورتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، یا آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں ویڈیوز پھیلا کر کے بے حیائی اور برے کام پھیلائے جا رہے ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ میں ایک حدیث بیان کو آپ کے سامنے ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بے حیائی کی چیز یا برائی کی چیز کو پھیلاتا ہے، اس کو بات شیئر کرتا ہے ادھر ادھر، اس کا کتنا بڑا وبال اس کے اوپر پڑنے والا ہے، آپ سے انداز لگائیے۔ آپ نے فرمایا ایک انسان ہے، اس نے کوئی نیکی کی اور اس نیکی کو لوگوں کو تلقین کی، تو جو عمل کرنے والا ہے اس کو اس عمل کرنے والے کے برابر پورا بدلہ ملے گا، اس کے عمل، اس کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ مثال طور پر ایک صاحب نے کسی کو نماز کی تلقین کر دی،
समझाया बुझाया, वो उसके दिल के अंदर बात बैठ गई। अब वो क्या कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है 5 टाइम का। अब इस नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ने का पूरा पूरा बदला मिल रहा है, उसके साथ साथ जिसने उसको नमाज की तरफ दावत दी, नमाज की तलकीन की, उसको भी पूरे पूरे नमाज का बदला मिल रहा है बगैर किसी अजर के कम किए हुए। समझ में आ रही बात? उसके बाद फरमाया कि ऐसे ही मामला बुराई का है। अगर किसी ने किसी को बुरे काम की तलकीन की, बुरे रास्ते की रहनुमाई की, बेहयाई को उसके दरमियान आम किया या बेहयाई के रास्ते को उसके लिए आसान किया, उसको जान लेना चाहिए कि बेहयाई करने वाले के बराबर बराबर उसको भी गुनाह मिलता रहेगा बगैर कोई गुनाह उसमें से कम किए हुए। किसी ने शराब नोशी की लत लगा दी, आदत लगा दी। अब ये शराब नोशी जो कर रहा है, शराब पी रहा है, ये तो गुनहगार हो ही रहा है, लेकिन जो उसको इसका रास्ता दिखाया, जिसने इसको उसका बुराई काम में मदद और ताउन किया, ये भी शराबी के गुनाह के अंदर बराबर का हिस्सेदार और शरीक है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ऐसे ही आज हमारे मामले में, हमारे समाज सोसाइटी के अंदर मामला यही होते हैं कि इंसान क्या करता है, बुराई को अकेले नहीं करता, धड़ल्ले से खुलेआम 2-4 दोस्त अहबाब को जमा करके बुराई काम को अंजाम देता है। और एक और मुझे याद आ रही है, उसने फरमाया एक इंसान होता है ना, कोई गुनाह रात में कर दिया अंधेरे के अंदर, और दिन के अंदर छिपाए, वो अल्लाह ने उसको छिपा दिया, जाहिर नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुमकिन है उसको माफ़ कर दे, तौबा करे वो या नेकिया करता जाए, अल्लाह तो उसको माफ़ हो, अल्लाह की मशीयत के ऊपर है, क्योंकि वो जानता है, उसका रब जानता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको वो शरीयत ने कहा कि ये मुजाहरा करने वाले हैं, गुनाह रात में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, छिप करके करते हैं, और फिर उसके बाद दिन में उसका ढिढोरा पीटते हैं। बताना ये है कि इंसान जब कोई गुनाह खुले आम करता है तो ये मुजाहरा का मुर्तकिब होता है, मुजाहरा करने वाला होता है। और शरीयत ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐसा शख्स जन्नत में तो क्या, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकता है। जो गुनाह को खुले आम करे, निडर होके करे, खुल्लम खुल्ला करे। सामने किराम, इन तमाम बातों का खुलासा ये है, सारी बातों का लब्बे लबाब ये है कि अगर हम और आप चाहते हैं कि अपने समाज और मुआशरे से अखलाकी बुराई जो एकदम पीक को पहुंची हुई, एकदम अपने आखिरी हद को पहुंची, उसको मिटाएं, ख़त्म करें, तो हमें चाहिए कि अपने अंदर दीन की मोहब्बत पैदा करें, अपने आप को दीन से जोड़ लें। दूसरी बात ये कि हम अपने अंदर हया पैदा करें ताकि हमें यह हर बुरे कामों से रोके। तीसरी बात ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम ज़रूरत के लिए ही करें, गलत और बेहयाई कामों के अंदर उसको न करें। और बेहयाई और अखलाकी बुराई से बचने और उससे दूर रहने का एक मुअस्सिर तरीन ज़रिया शरीयत ने नमाज करार दिया। कहा कि नस्ला तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर इंसान को चाहिए कि बुरे कामों से रुके, वो नमाज का पाबंद हो जाए, वो नमाज का पाबंद हो जाए, 5 वक्त नमाज के वक्त पर अदा करने वाला बन जाए, इंशाअल्लाह ताला अजीज़ बहुत सारे बेहयाई और बुराई कामों से दूर और रफा दफा हो जाएंगे। शरीयत मुतहरा ने बेहयाई के सद्देबाब के लिए बहुत सारे तरीक़े बताए हैं। ये मैंने हल जो बयान किया कि आदमी को दीन से मोहब्बत, दीन से जुड़ जाना, ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, हया अपने अंदर पैदा करे, नमाज कायम करे, और ऐसे ही वल्गर बातें ना करे, सोशल मीडिया का पॉजिटिव और सही इस्तेमाल करें, ये तो हम बातें। इसके अलावा भी आप कुरान को पढ़ेंगे, ख़ास तौर से सूरह नूर आप पढ़ेंगे आप, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारे उसूल बयान फरमाए हैं कि इंसान इसके ज़रिए से बेहयाई से बच सकता है। जहाँ तक मामला छोटे बच्चों का है तो उनको कहा गया कि चाहे छोटे बच्चे हों या ग़ुलाम हो, यानी जो घरों के अंदर बिल्कुल हमेशा लगे रहते हैं और शरीयत बार से उनसे पर्दा इतना ही है कि जो ज़ाहिर है वो ज़ाहिर के सामने कर सकते हैं, हाथ पैर, उसके अलावा जो चीज़ें पर्दे उसको छिपाना उनके सामने। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर भी 3 अवकात शरीयत ने बयान फरमा दिया कि इन अवकात में उनको चाहिए कि वो दूर रहें। तो शरीयत ने ख़ास तौर से बच्चों की तालीम पर और उनकी तरबियत पर इतनी कड़ी निगाह रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा क्या हो जाए, बेहयाई का शिकार हो जाए और दीन से ये दूर हो जाए। रहा मामला जवानों का, तो शरीयत ने इनके बारे में यही बयान फरमाया है कि जब तुम में से कोई नौजवान हो जाए, तुम में से कोई बुलूगत की उम्र को पहुँच जाए, तो चाहिए कि वो शादी कर ले, निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, ये शादी, ये निकाह जो है, ये उसकी निगाह को झुका देगा, बेहयाई काम से बचाएगा, उसकी शर्मगाह के लिए एक तरह से ढाल बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा।
اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے یعنی کوئی اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ ہم شادی اور نکاح کر سکتے ہیں، شریعت نے کہا کہ فعلیکم بالصیام یا فعلیکم بالصوم، تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے کو لازم پکڑو، تم روزے کا کثرت سے رکھا کرو، یہ تمہاری شہوت کو توڑ دے گی اور تم بے حیائی کام سے بچ سکتے ہو۔ معاملات کبھی ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات کہ نکاح کسی کے اوپر فرض ہوتا ہے، نکاح کسی کے اوپر مستحب ہوتا ہے، کسی کے اوپر نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جس کے اوپر نکاح فرض ہے، یعنی اس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، شریعت نے جو مطالبہ کیے ہیں سارے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، نوجوان بھی ہے الحمدللہ، وہ ایک اپنے ہمشیرہ ایک اپنی بیوی کو ہم سفر کو پال سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے فرض ہے، اور ممکن وہ برائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کیا کرے، نکاح کرے۔ لیکن حرام اس کے لیے شادی اور نکاح ہے جو خود اس لائق نہیں ہے، یعنی اس کے اندر مردان کی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق کو پورا کر سکے، یا مالی اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکے، یا اس کو سکنا عطا رہنے کی جگہ عطا کر سکے، یا اس کو پہننے کے لیے لباس عطا کر سکے، تو اس کے لیے شادی کرنا فرض نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے دراصل کہ حالات مختلف ہوتے ہیں کبھی کبھار، لہٰذا اس صورت کے اندر شریعت نے دونوں اعتبار سے جو راستہ ہے دے دیا ہے۔ اگر تمہارے پر نکاح فرض ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو، اگر تمہارے اوپر ایسے وسائل موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح تمہارا فرض ہو رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، روزے رکھو، یعنی راستہ کھول نہیں دیا کہ پھر ٹھیک ہے تم جاؤ بے حیائی کرو، پھر ٹھیک ہے جاؤ تم زنا کاری، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کا بھی راستہ نکالا کہ تم کیا کرو، کثرت سے روزے رکھو، یہ تمہاری شہوت کو توڑ دے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے ہمارا دعا کریں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اور علامہ اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب خاص طور سے ایک بات کہی تھی اپنے کلام کے اندر کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تمام نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے جوانی کو ہم بے داغ بنائیں اور اپنے جوانی کے قیمتی ایام کو اللہ کے بندگی اس کے بعد کے گزاریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ مولا کریم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور بتائے ہوئے تمام اصول پر عمل کرنے والا بنائے۔ مولا کریم ہمارے سماج معاشرے کے اندر جو بے حیائی کی مختلف شکلیں رونما ہیں اللہ اس کو مٹا دے۔ مولا کریم جو لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں لیکن وسائل کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ ان کے لیے وسائل کا آسان راستہ نکال دے۔ مولا کریم ان کی شادیوں کو آسان کر دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو لوگ دین سے دور اللہ انہیں دین سے قریب کر لے۔ مولا کریم ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔